الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والمیت ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف و ستائش کی بریائی بڑائی بلندی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے کہ جس خالق ارض و سما نے ہمیں اس روئے زمین پہ پیدا فرمایا، مالک کائنات نے ہمیں انسان بنایا، اور اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے امتی بنایا۔ اس کے بعد ان کی بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہان پیغمبر آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر
کہ جنہوں نے کما حقہ صحیح معنوں میں دین اسلام کی تعلیمات ہم تک پہنچائیں۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں، اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی لارح کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، اذکروا اللہ، اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہے۔ فرمایا ذکرن کثیرا، کثیر تعداد کے اندر ذکر کرنا ہے، بہت زیادہ ذکر کرنا ہے۔ آگے اللہ کریم فرماتے ہیں وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ کریم کی تسبیحات صبح و شام کرنی ہے، دن رات کرنی ہے۔ مالک کائنات کی لارح کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا 15واں سپارہ سورۃ بنی اسرائیل ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اس روئے زمین پہ مالک کائنات کی ہر چیز تسبیح کرتی ہے، لیکن ہم سن نہیں پاتے۔ ایک اور جگہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، اللہ کریم کا ذکر چلتے پھرتے کرنا ہے، اٹھتے بیٹھتے کرنا ہے، جب آپ لیٹ جائیں تب بھی کرنا ہے، خلوت میں، جلوت میں، محفل میں، تنہائی میں۔ الغرض کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس لمحہ میں ہم اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل ہو جائیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر وہ عمل، ہر وہ کام جو ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کریں، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، ہر وہ عمل ذکر کہلائے گا۔ امام عبد الرحمن سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ذہن میں ذکر اللہ کا نام آئے تو اس سے مراد ہر وہ کام ہے، ہر وہ عمل ہے کہ جس سے اللہ کریم کو راضی کیا جائے۔ صرف یہ ذکر نہیں ہے کہ زبان پہ ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور اسی طرح جو دیگر اذکار ہیں، صرف یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کام جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، ہر وہ عمل ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ذکر عام ہے، جیسے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کریم سے دعائیں مانگتے ہیں، یہ ذکر عام ہے۔ اور اسی طرح کچھ اذکار جو خاص ہوتے ہیں، جن کا وقت، جن کی تعداد معین کر دی جاتی ہے کہ یہ جو اذکار ہیں یہ اس ٹائم پڑھنے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ اذکار فرض نماز کے بعد کی ہیں، وہ صرف اور صرف فرض نماز کے بعد ہی پڑھے جائیں گے، اور اسی طرح کچھ اذکار صبح و شام پڑھنے والے ہیں، وہ صبح اور شام پڑھے جائیں گے، اور کچھ اذکار کی تعداد متعین کر دی گئی ہے کہ اس ذکر کو 3 بار پڑھا جائے گا، یہ ہم 7 بار پڑھیں گے، اس کو 100 بار پڑھنا ہے۔ لیکن یہ جو خاص اذکار ہیں ان کی تعداد اور وقت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ اگر ہم یہ اذکار کرتے وقت اور ان کی تعداد کو ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے، ہم کما حقہ صحیح معنوں کے اندر جس طرح اللہ کا ذکر کر کے خوشنودی حاصل کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم اس طرح راضی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ایک ہمیں چیز دے دی گئی ہے، اس کا وقت بتا دیا گیا ہے، اس کی تعداد بتا دی گئی ہے۔ جب ہم اس تعداد سے ہٹ جائیں گے، اس وقت سے ہٹ جائیں گے، تو ہم کما حقہ صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل نہیں کر پائیں گے۔
اور ذکر کے 3 پہلو ہیں. ایک ذکر صرف اور صرف زبان سے کیا جاتا ہے، اور ایک ذکر صرف اور صرف دل سے کیا جاتا ہے، اور کچھ اذکار دل اور زبان دونوں سے کیے جاتے ہیں. ہم دل اور زبان سے جو اذکار ہوتے ہیں ہم پہلے ان کو لے کے آتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا وہ ذکر جو ہمارے دل میں بھی ہو اور زبان سے بھی ہم اس پہ اقرار کریں، وہ سب سے بہتر ہے. ہم نے دل میں خیال آیا کہ اللہ پاک ہے تو ہم نے زبان سے سبحان اللہ پڑھا، زبان سے بھی ادا کیا، ہونٹوں کو ہم نے ہلایا، اور اسی طرح دل میں ہمارے دماغ میں یہ خیال ہے کہ اللہ پاک ہے. ویسے تو ہم چلتے پھرتے سبحان اللہ ہمیں خیال نہیں ہے، لیکن اگر اسی سبحان اللہ کو ہم سمجھ کے پڑھیں، دل میں اللہ کی پاکی بیان کر کے پڑھیں، تو اس کا زیادہ فائدہ ہے. اسی طرح جب ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں، دل میں اللہ رب العالمین کی تعریف ہو اور زبان پہ الحمدللہ کلمہ ہو، اس کا زیادہ فائدہ ہے. اسی طرح لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، دیگر جتنے بھی اذکار ہیں، اگر ہم وہ پڑھتے وقت ان کا ترجمہ، ان کے معانی، ان کے مفہوم ہم اپنے دل میں، اپنے ذہن میں یہ سوچیں اور زبان سے اس کا اقرار کریں، تو یہ سب سے بہتر ذکر، سب سے افضل ذکر ہے. اس لیے ہم جو بھی ذکر کریں، ہم جو بھی عمل کریں، اس کا دل میں اور زبان سے اقرار کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہم ذکر چھوٹا کریں بڑا کریں، جب بھی ہم ذکر کریں تو کم از کم ان دونوں باتوں کا خیال رکھا جائے کہ کیا جو میں پڑھ رہا ہوں یہ واقعی میں دل سے بھی اس کا اقرار کر رہا ہوں. ہم کلمہ پڑھ دیں اور دل میں دل صاف نہ ہو تو یہ منافقت کا عمل ہو جائے گا. اس لیے جو زبان سے ہم ادا کر رہے ہیں وہ دل میں بھی ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے لوگو ایمان والو اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہے. مالک کائنات فرماتے ہیں ذکرن کثیرا، کثیر تعداد کے ساتھ ذکر کرنا ہے. ذکر کے بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے فائدے ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، آ کے عرض کی اے اللہ کے پیغمبر، پریشان ہو گئی. نبی پاک پوچھتے ہیں اے ام سلمہ رو کیوں رہی ہو، پریشان کیوں ہو؟ فرمانے لگی اللہ کے پیغمبر میرے خاوند ابو سلمہ فوت ہو گئے ہیں، جب سے وہ فوت ہوئے ہیں میری زندگی بے چینیوں سے بھر گئی ہے، پریشانیوں نے میرے اوپر ڈیرا ڈال لیا ہے، بہت پریشان رہتی ہوں. اللہ کے پیغمبر مجھے کچھ عمل بتا دیں، کچھ ذکر بتا دیں. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اے ام سلمہ، اللہ کے قرآن کے ہوتے ہوئے، اللہ کے ذکر کے ہوتے فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، اے ام سلمہ یہ پڑھنا، اس کا ذکر کرنا تیرا کام ہے، اور تیری پریشانیاں دور کر دینا مالک کائنات کا کام ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وظیفہ لیا، ذکر لیا، اور چل بسی تھوڑی دور گئی، پھر واپس آ. اللہ کے پیغمبر جو آپ نے مجھے ذکر بتلایا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ کے پیغمبر اس میں 2 حصے ہیں. ایک حصہ تو مجھے سمجھ آ گیا، اے اللہ میری پریشانی کو دور کر دے، میری مصیبت کو دور کر دے، واخلف لی خیر منہا. اللہ کے پیغمبر دوسرا حصہ میری سمجھ میں نہیں آیا. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اے ام سلمہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کریم تیرے لیے خیر کا معاملہ فرمائے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی اللہ کے پیغمبر حضرت ابو سلمہ جیسا ایسا نیک بندہ کہ ساری رات اللہ کی عبادت کرتا اور دن کو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا، اخلاق سے پیش آتا، حضرت ابو سلمہ سے بھی کوئی بہتر شخص مجھے مل سکتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اے ام سلمہ ذکر کرنا تیرا کام ہے، اور جس مالک نے حضرت ابو سلمہ کو پیدا کیا ہے ابو سلمہ جیسا نیک بندہ پیدا کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ابو سلمہ سے بھی کوئی اچھا انسان پیدا کر دے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا چل بسی چلی گئی.
اذکار کر رہی ہیں، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ یہ میں اذکار تو کرتی، ذکر تو اللہ رب العالمین کا کرتی رہتی، لیکن میرے دل میں تسلی نہیں تھی۔ میں نے اللہ کے پیغمبر کی بات کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ کے پیغمبر نے جو مجھے وظیفہ دیا ہے، اس وظیفے کو کرتے ہوئے میں اس دعا کو پڑھتی رہی، لیکن میرے دل میں کھٹکا رہا کہ ام سلمہ تجھے ابو سلمہ سے بہتر کوئی مل جائے گا، ابو سلمہ سے اچھا کوئی شوہر ملے گا تجھے؟ چند دن گزرے، نبی پاک علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آ رہا، اللہ کے پیغمبر، اللہ رب العالمین کا حکم ہے، جبریل اللہ نے کیا حکم بھیجا ہے؟ حضرت جبریل فرماتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر، اللہ رب العالمین نے حکم بھیجا ہے کہ آپ ام سلمہ سے کیا کریں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب نبی پاک علیہ السلام نے نکاح کا پیغام بھیجا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ زار دار رونے لگی کہ مجھے تو اس بات کا وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اللہ کریم میرے لیے اتنا اچھا دو جہانوں کا سردار میرا شوہر بنا دے گا۔ برکت کس بات کی؟ اللہ کا ذکر کیا۔ کیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کر کے اپنی پریشانی دور کر سکتی ہیں؟ کیا آج ہم مسلمان وہی عمل کر کے اپنی پریشانی دور نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم ذکر تو کرتے ہیں لیکن دل سے نہیں کرتے، زبان سے ذکر جاری ہے، اگر ذکر کیا دعا مانگی تھوڑی دیر مانگی چلے گئے۔ جس کو پریشانی ہوتی ہے نا صحیح معنوں میں دعا بھی مانگتا ہے، جس کو ضرورت ہوتی ہے طلب ہوتی ہے صحیح معنوں میں مانگتا وہی ہے۔ تو ہم اگر اللہ سے مانگیں تو کیا خیال ہے میرا مالک ہمیں عطا نہیں کرے گا؟ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں دعائیں تو آتی ہیں لیکن صحیح معنوں میں ہمیں پڑھنا نہیں آتی، اگر پڑھنا آتی ہیں تو اس کے ترجمے اور اس کے مفہوم کا نہیں پتا، ہم پڑھتے ہیں زبان سے بس ادا کر رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، جیسے میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ جو ذکر ہے دونوں چیزوں سے کیا جائے، دل میں اس کا خیال ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میری زبان سے کیا نکل رہا ہے، میری زبان سے الفاظ کیا ادا ہو رہے ہیں، میں کہنا کیا چاہتا ہوں، میں مالک قاعدہ سے مانگنا کیا چاہتا ہوں، میں اللہ رب العالمین سے سوال کرنا چاہتا ہوں، بنا کس چیز کی چاہتا ہوں، تب جا کے ہمیں وہ چیز حاصل ہوگی جو ہم چاہتے ہیں۔ ہم زبان سے ادا کر رہے ہیں، دل میں وہ تڑپ نہیں ہے، وہ جستجو نہیں ہے، ہم دل سے صحیح معنوں میں اس طرح مانگتے نہیں ہیں، اس لیے تو ہم اس کی کما حقوق حاصل نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ذکر کا اتنا فائدہ نہیں ہے کہ جتنا بس ہم نے سن لیا بس پڑھ لیا ٹھیک ہے۔ ذکر کے بہت فائدے ہیں، بہت فائدے ہیں، ذکر کی فضیلت بہت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اس روئے زمین میں کوئی ایک بھی بندہ اللہ کا ذکر کرنے والا نہ ہو۔ جب تک اس روئے زمین پہ اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی ایک بھی شخص ہے تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ ذکر کے اتنے فائدے ہیں، ایک شخص جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس شخص کی وجہ سے قیامت نہیں آ رہی۔ قیامت تب آئے گی جب اللہ کی اس زمین پر اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی ایک بھی شخص نہیں ہوگا۔ یہ ذکر کا فائدہ، یہ چھوٹا فائدہ ہے، ذکر کے کتنے فائدے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور آ کر کے نبی پاک علیہ السلام سے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر میرے اوپر دین اسلام کے احکامات بہت زیادہ ہو گئے، اللہ کے پیغمبر کوئی ایسا مجھے عمل بتلائیے، کوئی ایسا مجھے کام بتلا دیجیے میں وہ عمل کروں، اللہ رب العالمین مجھ سے یہ جو دین اسلام کے احکامات بہت زیادہ ہو گئے ہیں اللہ کریم ان کا بوجھ کم کر دے۔ نبی پاک علیہ السلام اس آدمی کو فرمانے لگے اے آنے والے لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، آ کر کے سوال کرنے والے تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، اللہ کریم یہ جو تیرے اوپر بوجھ ہے اس کو ہلکا کر دے۔ نبی پاک علیہ السلام اللہ کا ہر وقت ذکر کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے۔
ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ بیٹھے تھے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں کوئی ایسا کام نہ بتلاؤں کہ جو تمہارے سارے اس نیکیوں سے سارے کاموں سے بڑھ کر افضل ہے؟ جو تم صدقہ خیرات کرتے ہو، سونا چاندی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، کیا میں تمہیں اس سے افضل نہ بتلا دوں؟ کیا میں تمہیں اس سے بھی افضل نہ بتلاؤں کہ تمہارا سامنا دشمن سے ہو جائے، کافر کے ساتھ تمہاری لڑائی ہو جائے اور تم کی گردنیں اٹھاؤ اور وہ تمہاری گردنیں اٹھائے، تم جہاد کرو، کیا میں تمہیں اس سے بھی افضل عمل نہ بتلا دوں؟ اللہ کے نبی کیوں نہ ایسا عمل میں بتلا دیجئے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اس کو اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہے، اللہ رب العالمین کو یاد کرنا. یہ ذکر کے فائدے ہیں. ہم صحیح معنوں میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے. مال کے کائنات ارشاد فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. جو میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں اپنے بندے کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. جو میرا بندہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے میں اپنے بندے کو ایسی مجلس کے اندر یاد کرتا ہوں جو اس کی مجلس سے بہتر مجلس ہے. اللہ رب العالمین ایسے بندے کا ذکر فرشتوں کی مجلس کے اندر کرتے ہیں. جو بندہ اپنے رب کا ذکر اپنے رب کو یاد کسی محفل میں کرتا ہے، کسی محفل میں بیٹھے ہیں، کم از کم اللہ کا ذکر کر لیں، اللہ کو یاد کر لیں، اللہ رسول کی بات کر لیں، کوئی قرآن کی بات کر لیں، کوئی حدیث کی بات کر لیں، اس محفل میں قرآن کو شامل کر لیں، اللہ کی برکت کو لازم کر لیں، شامل کر لیں، اللہ کی رحمت کو شامل کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر وہ مجلس، ہر وہ بیٹھک، ہر وہ محفل وہ منحوس ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین کا ذکر نہ کیا جائے. ہماری محفلیں ہم کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہماری میٹنگیں ہوتی ہیں ہم کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہماری جو محفلیں ہوتی ہیں اس میں ہم اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں، کتنی ہماری تلاوت کرتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کریم اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتے ہیں. جو بندہ اپنے رب کو کسی مجلس میں یاد کرتا ہے، کسی محفل میں یاد کرتا ہے، اللہ کریم اپنے ایسے بندے کو ایسی مجلس اور محفل میں یاد کرتے ہیں جو اس کی مجلس سے بہتر مجلس ہے، اس کی محفل سے بہتر محفل ہے. اللہ کریم ایسے بندے کو فرشتوں کی مجلس کے اندر یاد کرتے ہیں. اللہ کریم کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کی طرف ایک فرشتہ آتا ہے، اللہ کریم اس کی طرف ایک ہاتھ آتے ہیں، اور جو بندہ اللہ کی طرف ایک ہاتھ آتا ہے اللہ کریم دونوں ہاتھ پھیلانے کے برابر آتے ہیں، اور جو بندہ اللہ کریم کی طرف چل کے آتا ہے اللہ کریم آگے سے دوڑ کے آتے ہیں. ہم اللہ کا ذکر تو کریں، اللہ کی طرف آ کے تو دیکھیں، اللہ کو یاد کر کے تو دیکھیں. ہم نے اللہ کو بلا دیا، قرآن کو بلا دیا، ہر بندہ پریشان ہے، مختلف پریشانیوں میں ہم کہتے ہیں جی ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی، پریشانی. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر کوئی دلوں کا سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ رب العالمین کا ذکر کر لو، اللہ رب العالمین کو یاد کر لو، مال کی کائنات تمہارے دلوں کو سکون عطا کر دے گی. اللہ کریم تمہارے دلوں سے آپ کے دلوں سے پریشانیاں نکال دے گی. ہم اللہ کے ذکر کو بلند کریں. اس لیے میرے پیارے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کو ذکر، اللہ رب العالمین کے ذکر کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اللہ رب العالمین کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیں، تھام لیں. اللہ رب العالمین کا ذکر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹے، خلوت جلوت تنہائی محفل جہاں میں موقع مل جائے ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کر لیں، اللہ رب العالمین کو یاد کر لیں. اس ذکر کے بہت فائدے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کلماتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کو بڑے پیارے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، کل قیامت والے دن ترازو کے اندر بہت بھاری ہوں گے. خفیفتان علی اللسان، لیکن زبان پہ بہت ہلکے ہیں. کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. کتنا ٹائم لگا؟ میرے خیال سے 5 سیکنڈ بھی نہیں لگے، لیکن یہ عمل اتنا محبوب ہے، اتنا وزن ہے اس کا، کل قیامت والے دن ترازو میں اللہ کے پیارے بھی فرماتے ہیں اس سے وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی، لیکن زبان پہ کتنے ہلکے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.
ہمیں چاہیے ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، جنت کا خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ، یہ جو دعا ہے جو صبح شام 3 بار پڑھتا ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ رب العالمین پہ لازم ہو جاتا ہے کہ اللہ کریم اس کو کل قیامت والے دن راضی کرے۔ تو چھوٹے چھوٹے اذکار، چھوٹی چھوٹی دعائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کو یاد کریں، ان اذکار کو یاد کریں اور ان کو ترجمے کے ساتھ یاد کریں، تاکہ ہم جو زبان سے ادا کریں ہمارے دل کو پتہ ہو کہ میں زبان سے کیا ادا کر رہا ہوں، تبھی جا کے کما ہم کو صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ مالک کائنات سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کائنات ہمیں کما ہم کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس وجہ سے ہم ذکر کریں اللہ کریم ہمیں وہ کما ہم کو حاصل عطا کر دے۔ اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔